کس کی سنیں کون سچا ہے؟ کوئی کہتا ہے میرا مسلک صحیح اس لیے میرے پاس آؤ، کوئی کہتا ہے ہم ہی حق پر ہیں اس لیے ہمارے پاس آؤ، اور کوئی تو یہاں تک کہہ لیتا ہے کہ تمام مسلک غلط سوائے میرے مسلک کے اس لیے میرے پاس آؤ، اور یہ سب کے سب قرآن شریف سے حوالہ دیتے ہیں، صحیح البخاری سے حدیثیں سناتے ہیں۔ تو کس کی سنیں؟ کون سچا ہے؟ یہی سوال آج لاکھوں مسلمانوں کو دن رات پریشان کرتا ہے۔ کس کی سنیں؟ کہاں جائیں؟ کون سچا ہے؟ اور کچھ لوگ ان سوالوں کے سامنے حیران ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، اور باقی ان سوالوں کے جواب یوٹیوب پر تلاش کر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ آج کسی کی تقریر سنی تو اس مسلک پر ہو گئے، کل کسی اور کی تقریر پسند آئی تو مسلک بدل لیا، پرسوں پتا چلا کہ دونوں نے غلط کہا تھا تو اپنا مسلک شروع کر لیا۔ تو جو حیران کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس حیرانی کو دور کرنے کے لیے جبریل نہیں آئیں گے، آپ کو خود اس حیرانی سے نکلنا ہے، اس کا علاج ڈھونڈنا ہے۔ اور جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی مقرر تو ایک سے بڑھ کر ایک ہر مسلک میں پیدا ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور دلیلوں کو تو کسی بھی طرح موڑ کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر مقرر آپ کو اپنی تقریر کے جادو سے اپنی طرف کھینچے گا اور آپ بے بس ہو کر کھینچے چلے جائیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ مسلمانوں سنو، نہ ان حیران ہونے والوں کی حیرانی ختم ہونے والی ہے اور نہ ہی بھٹکنے والوں کا بھٹکنا، جب تک آپ اللہ کے کسی ولی کا دامن نہیں تھام لیتے، کیونکہ جس کو اللہ کا ولی مل جائے اس کو بھٹکنے کا کیا ڈر، بہکنے کا کیا خوف۔ جس کو اللہ کا ولی مل جائے اس کو پریشانی کس بات کی، اس کو حیرانی کس بات پر۔ اور کسی جھوٹے بزرگ کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں جو ولی ہی نہ ہو اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہو اور لوگوں کے سامنے بڑا شیخ بن کر پیسے کماتا ہو۔ ایسوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرنی ہے ہم کو، ایسوں پر تو لعنت ہونی چاہیے۔ ہم تو اللہ کے سچے ولیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خدا کے ولیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اگر ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے گا۔ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ارے حضرت، آج کل ایسے لوگ کہاں ہیں؟ آج کل سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے۔ کس نے کہا تم سے سب جھوٹے ہیں؟ خدا نے کہا؟ جبریل آئے تھے تمہارے پاس؟ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی تمہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا کہ اولیاء اللہ نہیں ہیں، سب جھوٹے ہیں؟ آج کس نے کہہ دیا تم سے؟ ارے بھائی، حدیثوں میں تو اولیاء اللہ کا ذکر آیا ہے نا۔ کیا ان حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے چند دن بعد اولیاء اللہ کا دور ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد سب جھوٹوں کو آنا ہے؟ کہا نہیں کہا۔ تو کس نے کہہ دیا تم سے؟ تمہارے نفس نے، جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن نے نفس کے بارے میں یوں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، تو اس کی بات کیوں سنتے ہو؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ولی تو ہیں لیکن آج کل جھوٹے زیادہ ہیں اور سچے کم، تو ان جھوٹوں کے بیچ سچوں کو کیسے ڈھونڈیں حضرت؟ چھوڑیے نا، رہنے دیجیے۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے گھر کے پچھواڑے میں 10 ہیرے پڑے ہوئے ہیں اور ان 10 ہیروں میں سے 9 ہیرے نقلی ہیں، صرف ایک اصلی ہے، لیکن وہ ایک اصلی ہیرا 100 کروڑ روپے کا ہے، تو کیا تب بھی آپ یہی کہیں گے کہ حضرت 9 نقلی ہیں نا، اس ایک اصلی کو کہاں ڈھونڈ نکالیں؟ چھوڑیے، پڑے رہنے دیجیے ہیروں کو، 10 کو پڑے رہنے دیجیے۔ کیا آپ کہیں گے ایسا؟ نہیں، آپ 10 ہیروں کو لیں گے، ایک ایک کی جانچ کریں گے، چاہے 10 مہینے کیوں نہ لگ جائے،
آپ اس ایک اصلی ہیرو کو ڈھونڈ نکالیں گے، کیونکہ 100 کروڑ کا جو معاملہ ہے نا. لیکن اگر میں آپ کو ولیوں کو ڈھونڈنے کو کہوں، اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے کو کہوں، تو نہ ڈھونڈنے کے 100 بہانے، حضرت مشکل ہیں، نہیں ملتے، وغیرہ وغیرہ. ارے کیا آپ کے نزدیک اللہ کے ولیوں کی قیمت 100 کروڑ سے بھی کم ہے؟ ارے میں تو کہتا ہوں کہ کائنات کی دولت لٹا کر اگر ولی خدا کی ایک جھلک پا سکو نا تو پا لینا. اس لیے نہیں کہ وہ کرامتیں دکھاتے ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ بڑے بزرگ کہلاتے ہیں، مشہور ہیں، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے رب کے ولی ہیں، کائنات کا جو بادشاہ ہے اس کے ولی ہیں، جس نے آپ کے آنکھوں میں روشنی، بدن میں تندرستی، زبان میں مٹھاس عطا کی ہے نا، اس کے چہیتے ہیں یہ، اس کے محبوب ہیں یہ، جو دن رات آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہ ان کو چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اس لیے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی ایک جھلک پانے کے لیے کائنات کی دولت لٹا کر پا سکو تو بھی پا لینا. تو بہت جھگڑ لیا مسئلے مسائل پر، ان جھگڑوں کے عالم سے نکلیے اور محبت کے عالم میں آ کر تو دیکھیے. سچی محبت وہ ہے جو یا تو خدا سے ہو یا خدا کے لیے ہو. اور یاد رکھیے، ہم اولیاء اللہ سے اس لیے نہیں محبت کرتے کیونکہ وہ کرامتیں دکھاتے ہیں، بلکہ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں. اگر اللہ سے ان کا تعلق نہ ہوتا تو ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ جھوٹا ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کو چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ارے رہنے دو یار، محبت کرنے دو، مجھے کیا، میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں نا. جھوٹا ہے ایسا شخص. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ اللہ سے جڑے ہوئے رسولوں سے، اللہ سے محبت کرنے والے اولیاء اللہ سے محبت نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا اس کے ولیوں سے کس قدر تعلق ہے؟ صحیح البخاری میں حدیث قدسی کے اندر آیا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ اصلی معنی تو خدا ہی جانے، ہم کیا جانیں گے. لیکن اتنا تو ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اس حدیث کے اندر قربت کی انتہا بیان کی گئی ہے. اس سے بڑھ کر قربت بیان کی ہی نہیں جا سکتی، اور عقل مندوں کے لیے تو اشارہ کافی ہے. اس حدیث کے اندر بہت سارے اشارے ہیں، اگر آپ عقل مند ہیں تو سمجھ لیجئے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے قریب کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.